السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا جو ابھی ریسنٹلی یعنی 1 ویک ہو رہا ہے، جامعۃ الاصلاح الاسلامیہ جو بھوٹا میں واقع ہے، جو نیپال کا ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا ادارہ ہے۔ اس ادارے میں 2 روزہ ایک کانفرنس رکھا گیا تھا، ایک جلسہ رکھا گیا تھا۔ اس جلسے کا جو عنوان تھا بڑا انٹرسٹنگ عنوان ہے اور ایک بڑا جامع عنوان ہے کہ آؤ قرآن اور سنت کی طرف۔ یہ بڑا ایک اٹریکٹیو ٹاپک ہے، یہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس طرح کا جو سلوگن ہوتا ہے ایک جس میں کمپلیٹلی اسلام کا عکس ہوتا ہے، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے اسلام کا، یعنی آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنت کی طرف۔ یہاں پہ کوئی مسلک یا کوئی تنظیم یا کوئی گروہ یا کسی قسم کا کسی لیبلائز نہیں ہوتا ہے، بالکل لیبل سے اٹھ کر کے۔ اللہ ایک بڑا کامیاب جلسہ رہا۔ اس جلسے میں نیپال بھر کے علماء، دانشوران، صلحاء، مفکرین، پولیٹیشین اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ تھے وہاں پہ، اور مختلف جو ادارے کے ذمہ دار تھے ماشاءاللہ۔ اور میں نے بہت ساری تقریریں بھی سنی، بہت سارے بیانات بھی سنا۔ خاص طور سے میں نے ہمارے مربی شیخ نذر الحسن فلاحی صاحب کا میں نے بیان سنا، خورشید احمد اصلاحی صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سارے احباب کا میں نے بیان سنا۔ ماشاءاللہ بڑا ایک جامع بیان اور بہت سارے پہلوؤں کو اس میں اجاگر کیا گیا کہ حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الموطا امام مالک موطا امام مالک سے یہ۔ تو اس حدیث میں جو کہا گیا ہے، جو مقصد ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن پاک ہے، دوسرا سنت نبوی ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ جنت چاہتا ہے، تو ان کو قرآن پاک پر عمل کرنا ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ ان کی زندگی کو، ان کے جو سنتیں ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کو اپنانا ہوگا۔ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیے ہوئے، ان کی سنتوں کو فالو کیے ہوئے کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جاننا ہے اور ان کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے۔ ایک مسلمانوں کے لیے کوئی فلم ایکٹر ان کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ ان کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، کوئی شخصیت ان کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا جو آئیڈیل ہے، پوری انسانیت کے جو آئیڈیل ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے، ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں، وہ سارے یہ نہیں کہ صرف آپ نے اخلاقیات پر بات کیا، اپنے معاملات پر بات کیا، اپنے طب پر بات کیا، یعنی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، ان تمام شعبوں میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن پاک کوئی تعویذ کی کتاب نہیں ہے، کوئی گھنٹے کی، قرآن پاک کوئی سننے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک اصل ان کے اندر میں کیا ہے، پیغام ہے، کیا میسج ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ اسلامی سنگ نیپال کے پلیٹ فارم سے 2 روزہ جلسہ انعقاد کیا گیا تھا، جس کا عنوان تھا آؤ قرآن پاک کی طرف، آؤ سنت نبوی کی طرف، آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، آؤ اللہ کے اوامر اور نواہی کی طرف۔ یہ پیغام تھا۔ ماشاءاللہ بڑا عمدہ پروگرام رہا۔ خواہش تھی کہ شرکت کرتا اس میں، لیکن شرکت نہیں کر پایا۔ میں ان دنوں حیدرآباد میں ہوں، حالات وہ نہیں ہو پایا کہ میں پہنچ جاؤں وہاں پہ۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے نیپال میں جتنے بھی لوگ، چاہے جس مسلک سے بھی ہوں، جس فکر سے ہوں، جس نظریے سے ہوں، جس آرگنائزیشن کے بینر تلے ہوں، اگر کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو دل چاہتا ہے ان کو سراہوں، دل چاہتا ہے کہ ان کو کچھ اپریشیشن کروں ان کو، کیونکہ یاد رکھیں جو ہماری جو کامیابی کا جو راز ہے یہ قرآن اور احادیث ہی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جماعتیں ہیں، یہ مسالک ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ تو کیونکہ سب کا مقصد ہے کہ چاہے جتنے بھی ہمارے مسلمانوں میں جو بھی جو مسالک ہیں، جو بھی مشارب ہیں، سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پا لینا، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ جاں بنانا، یہ سب کا مقصد ہے۔
بلکہ کہ سب کے نظریہ سوچنے کا الگ الگ ہوتا ہے، طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے. جب ہم مل کر کے کام کریں گے، ایک دوسرے کے اپریسیشن کریں گے، ایک دوسرے، یاد رکھیں ہم لوگوں میں ابھی کمی کیا ہو رہی ہے مسلمانوں میں؟ سب سے جو بڑی کمی ہے، ہم مسلکوں میں بٹ چکے ہیں. مسلک میں بٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی تعریف پہ نہ چھوڑ دیے ہیں. ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. فلاں صاحب مدرسہ چلا رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑے، کوئی اسکول چلا رہا ہے تو اس کی، مطلب یہ ایکچولی ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو اپریسیشن کرنا ہے. اگر کوئی جس مسلک سے ہوں، جس تنظیم سے جڑے ہوں، ان کے جو بھی کام ہے ان کو اپریسیشن کریں. اگر آپ کو اچھا لگے تو اپریسیشن کریں، اگر برا لگے تو خاموش رہیں آپ. تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کی ہر ادا، کسی کا ہر طریقہ کار آپ کو پسند آئے. تو انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں مل جل کر کے آگے بڑھنا ہے. بہت سارے ہمارے پاس چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اگر ہم مل جل کے کام کریں گے، اگر کام کو بانٹیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے سے کام کر سکتے ہیں. ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس جو طاقت ہے انشاءاللہ، وہ جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے تعاون میں اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بہتر کام کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ نیپال میں بریلوی حضرات اچھے کام کر رہے ہیں، سلفی حضرات اچھے کام کر رہے ہیں، حنفی ادارے وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، سب لوگ اچھے سے کام کر رہے ہیں. جو جماعت اسلامی سے منسلک وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں. بس ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اپریسیشن کریں، ایک دوسرے کے کام کو سراہیں. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے مسلک کے لوگوں سے میرا اچھے تعلقات ہیں. سب کے جو کام ہے ان کو سراہتا ہوں، ان کو کوشش کرتا ہوں آگے بڑھے. اگر کوئی کسی مسلک کے لوگ، کسی مشرب کے لوگ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، کوئی یونیورسٹی کھولتے ہیں، کالج کھولتے ہیں، تو اس میں سب کا بینیفٹ ہے. یہ میرا ایک تبصرہ تھا، بہت لیٹ ہو گیا. ایکچولی میرے پاس بہت سارے اور کام رہتے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیوز میں بھی پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں. انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کروں گا، مطلب 1 سال یا 6 مہینے کے اندر میں انشاءاللہ پراپر میرا انشاءاللہ ویڈیو آئے گا. میں بہت ساری چیزیں بھی ریسرچ کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میں سوچ رہا ہوں پراپر ویڈیو بنانے کے تعلق سے. اور اس وجہ سے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں ویڈیوز کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں، لمبا چلا جاتا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ چلا جاتا ہے، لیکن کسی دوست کا فون آتا ہے یا کسی میرے جاننے والے کا فون آتا ہے جو میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ طاہر بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا ویڈیوز بنا رہے ہیں، بہت سارے ایشوز پر بات کرتے ہیں. تو پھر ایک اپریشیشن وہاں سے ملتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ چلو ویڈیو بنا دو. آج کا ویڈیو بنانے کا جو بنایا میں، ایک ہمارے جاننے والے ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو میرے جو تعلق میں آئے ہیں ماشاءاللہ، مجھے فون کیے اور مجھے میرے ویڈیوز کے تعلق سے انہوں نے بہت اپریسیشن کیا، سراہا. تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، چلو یار کچھ نہ کچھ جتنا بھی ہو سکے. میں کوشش ابھی یہ کرتا ہوں کہ جو چیز ہو سکے میں انشاءاللہ بناؤں. انشاءاللہ بہت جلد آپ میرا ایک دوسرا اینگل دیکھیں گے جو ایک پراپر وے میں ہوگا، جو بنتا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے میں بھی لگا ہوا محنت کر رہا ہوں. بس آپ سب کی دعاؤں کا طالب انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.